اصل چیزیں جو پہلے میں نے ذکر کی 2 اہم ہیں. مدارس عربیہ میں اس وقت نیا سال شروع ہو چکا اور بچے مدارس کی طرف پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں. ایک تو یہ کہ مدارس میں پڑھنے والے بچوں کی تعداد بہت گھٹ گئی, بہت کم ہو. جہاں 1,000 بچے ہوا کرتے تھے وہاں 300 400 بمشکل ہو گئے. اس میں ایک تو یہ کرونا اور یہ لاک ڈاؤن یہ جو سب ہوا اس کا بھی عمل دخل ہے. اس لیے کہ اس زمانے میں جب تمام کی چھٹیاں کر دی اور بچوں نے گھر میں رہ کر ماں باپ پہ بوجھ بننا شروع ہوئے تو ماں باپ نے کہا چلو کسی کام میں لگو. اب جب وہاں سے پیسے کمانے شروع ہوئے تو ماں باپ کو بھی لالچ ہو گئی, یار یہ تو بہت اچھا, یہ تو نقد سکہ تھا, ہم نے کہاں مدرسے میں بھیج دیا, یہ تو اچھا نوٹ چھاپنے کی مشین ہے, ہمیں لا کے دینا ہے, گھر کے خرچے پورے ہو رہے ہیں. اب انہوں نے جب مدارس کھل گئی اور یہ بلا بھی ٹل گئی جی, اور اب جو ہے انہوں نے مدارس میں بچوں کو بھیجنا ہی بند کر دیا اور لالچ آ گیا اور نیت پھر گئی. اللہ حفاظت کرنا, اس کا بھی نقصان ہوا. یہ جو آج کل اسلام دشمنی, ملک دشمنی, انسانیت دشمنی جو ماحول بنا ہوا ہے جی, تو بہت سے وہاں بھی سوچ رہے ہیں کہ آئے دن حکومتوں کی طرف سے ریڈ پڑ رہی ہیں اور مدارس گرائے جا رہے ہیں, فلاں فلاں ہو رہا ہے اور یہ جو ہے کچھ نہیں کر پا رہے. اس کا مطلب یہ کہ اس راستے میں ناکامی ہے تو چلو کسی کامیابی والے راستے پہ چلے. تو یہ بھی نفس و شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے. اس سارے کے سارے تناظر میں, پس منظر میں, اگر جو بچے آ رہے ہیں اور ماں باپ ان کو بھیج رہے ہیں وہ قابل مبارکباد ہیں اور قابل قدر ہیں. اس لیے ذمہ داران مدارس کو چاہیے, کیونکہ اس مجلس میں عام طور پر مدارس کے ذمہ داران اور طلبا بھی ہوتے ہیں, اس لیے وہ دل کی کانوں سے سنیں, کان کھول کے یہ بات سنیں. آنے والے بچوں کا, آنے والے ان کے والیوں کا, چاہے وہ والد ہوں, چاہے چچا ہوں, بھائی ہوں, ان کا دل سے احترام اور اکرام کریں. کئی مرتبہ مدارس میں 1 دن کی 2 دن کی حکومت ملتی ہے انتظامیہ کو اور ڈیسک لے کے بیٹھ جاتا ہے, ہاں بھائی کہاں جائے وہاں بیٹھ جاؤ, وہ فارم بھرو. تو سمجھ پڑتی ہے کہ نہیں, کچھ پڑھے لکھے ہو کہ نہیں؟ تم تو سرکاری افسر سے بھی زیادہ آج تانا شاہی کر رہے. ہونا تو یہ چاہیے کولڈ ڈرنک کی کوئی بوتل ہو, لیموں کا شربت ہو, چائے کافی کا جو بھی موقع ہو انہیں اٹھا دیں, ان کا اکرام کریں جی. آنے والے بچے کے سر پہ ہاتھ پھیلائیں, دل سے شفقت محبت, اس لیے کہ یہ بچہ خود سے نہیں آیا, اس کی ماں نے رو رو کے بھیجا ہے, باپ نے آنسو بہائے ہیں, گھر کے سارے افراد روئے ہیں جب یہ چلے. اور جب اس کو رخصت کیا گھر سے تو ایسا لگ رہا تھا بچہ نہیں بھیجا جا رہا بلکہ گھر سے کسی رخصت بچی کی رخصتی کی جاتی. گھر کا ہر فرد ہوتا ہے اور یہ بچہ شوق سے نہیں آیا, طلب سے نہیں آیا. یہ تعلیم ضرور ہے لیکن اس کے اندر طلب نہیں ہے, طلب تو اس کی امی اور ابا کے دل میں ہے کہ میرا بچہ حافظ قرآن بنے, عالم بنے. تو تعلیم تو اصل وہ ہے, یہ تو مجبوری میں آیا. جب یہ مجبوری میں آیا ہے تو اب اس کو محبت کے ساتھ, ایسے شفقت کے ساتھ اس کو ریسیو کرو, قبول کرو اور اتنا پیار ہو کہ اس بچے کو سوچے کہ لو میں تو کیا سمجھ رہا تھا مدرسہ, کیا ہوگا سمجھ رہا تھا, یہاں تو بہت مزہ آتا ہے, یہاں تو بہت پیار ملتا ہے. خاص طور سے جب نئے بچوں کے داخلے ہوتے ہیں تو بچے 2-3 دن تک یہ 20% تو مدرسے میں ہوتے ہیں, 80% اپنے گھروں میں ہوتے ہیں. ان کا جسم تو حاضر ہوتا ہے لیکن روح ان کے غائب ہے. تو وہاں تک سبق شروع نہ کیا جائے جب تک کہ 100% ان کی حاضری نہ ہو جائے, یعنی ان کی روح بھی نہ آ جائے. اس لیے کہ ان کو ماں یاد آ رہی ہے, وہ یاد ستا رہی ہے, ابا یاد آ رہے ہیں, بھائی بہن یاد آ رہے ہیں, کھیل کھلونے یاد آ رہے ہیں, گاؤں کا ماحول یاد آ رہا ہے, گھر کا کھانا آرام یاد آ رہا ہے. تو جب تک کہ مکمل ان کی فلائٹ نہ آ جائے, پوری توجہات ان کی نہ آ جائے, وہاں تک ابھی کوئی سبق کا بوجھ ان پہ نہ ڈالے. وہاں تک ترغیبی باتیں ہوں, اثر کے بعد بیانات ہوں. ہر استاد اپنے بچوں کو لے کر محبتوں کے ساتھ, الفتوں کے ساتھ پڑھائے. میں ایک سوال کیا کرتا ہوں اہل علم حضرات کے سامنے کہ بھئی اسکول میں جو بچے پڑھنے جاتے ہیں وہ بھی علم حاصل کرنے جا رہے ہیں, اور مدارس دینی مکاتب قرآنیہ میں جو بچے علم حاصل کرنے آ رہے ہیں یہ بھی علم دین ہے بلکہ افضل ہے. لیکن اسکول جانے والے بچے ہنستے کھیلتے کیوں جاتے ہیں اور مدرسوں میں آنے والے بچے, مکتب میں آنے والے بچے روتے کیوں ہیں؟ آج تک اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا. میں بتاتا ہوں اس کی وجہ کیا ہے. وہاں ان کو پیار اور شفقت ملتی ہے, محبت ملتی ہے, اس لیے خوشی خوشی جاتے ہیں. اور یہاں ان کو مار ملتی ہے, ڈانٹ ملتی ہے, اس لیے یہاں ان کی روح کانپتی. ایک بات. دوسرا یہ وہاں جو جاتے ہیں کامل طلب اور شوق کے ساتھ جاتے ہیں, جبکہ یہاں آتے ہیں یہ شوق طلب سے نہیں, خوف سے آتے ہیں. اب اس خوف کو
شوق اور طلب میں تبدیل کرنا یہ اساتذہ کا کام ہے. جیسے دعوت و تبلیغ کا ایک مبارک اصول ہے, ایک بہت پیارا اصول ہے, بے طلبوں میں بے غرض ہو کر جانا اور ان کے اندر طلب پیدا کرنا. تو بچوں کو بلانے کے بعد جی 2-3 دن تک ان میں بیانات ہوں, پیارے بچوں, آپ سے زیادہ خوبصورت, آپ سے زیادہ حسین, آپ سے زیادہ سمجھدار بچوں سے دنیا بھری پڑی ہے, لیکن اللہ پاک نے قرآن پاک کی حفاظت کے لیے, قرآن پاک کے علوم کی اشاعت کے لیے ان حسینوں اور خوبصورتوں اور ذہینوں کا انتخاب نہیں کیا جو دنیا کے بازاروں میں گھومتے پھر رہے ہیں, بلکہ آپ کا انتخاب کیا, آپ کے دلوں کا انتخاب کیا, آپ کے والدین کا انتخاب کیا. تو آپ اللہ کے منتخب ہیں, آپ اللہ کے پیارے ہیں, آپ سلیکٹڈ ہیں. اس لیے پیارے بچوں, آپ اپنے آپ کو حقیر نہ سمجھو, ذلیل نہ سمجھو, اگرچہ آپ کی جیب میں اس وقت ایک سکہ نہ ہو, لیکن اللہ پاک نے اس علم کی برکت سے, قرآن پاک کی برکت سے, اللہ پاک نے آپ کے لیے ایسی عزتوں کے فیصلے کیے ہیں کہ دنیا دیکھتے رہ جائے, دنیا دیکھتے رہے. ایسے ایسے دسترخوان آپ کے لیے انتظار کر رہے ہیں کہ دنیا دیکھتے رہ جائے. ایسی ایسی گاڑیاں آپ کا انتظار کر رہی ہیں, دنیا دیکھتے رہ جائے. طلبہ میں شوق پیدا کریں. جس فن کو وہ پڑھنے جا رہے ہیں, جس کتاب کو پڑھنے جا رہے ہیں, اس کو اتنی آسانی کے ساتھ اس کو سمجھا جائے کہ بچے سینے سے لگا کر محبتوں کے ساتھ اس کو پڑھیں. لیکن یہ کام ہو نہیں رہا. بس آ جاتے ہیں, استاد بیٹھ جاتے ہیں, یوں کر کے آپ کے چڑھا, ہاں بھائی کہاں کے ہو, آگے تم دکھ دینے, چلو پڑھو, یہ پڑھا دیا میں نے تمہیں, اور 10 مرتبہ لکھ کے لانا ہے, 50 مرتبہ رکھ کے لانا ہے, اور اگر یاد نہ ہوا تو پھر خیر نہیں, اور ڈنڈا دکھاتے نکالیں. اب بتائیے, یہ معصوم بچے, یہ ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک, کسی کا دل کا سکون, کسی کا دل کا سہارا. اب جب اتنے بھاری بھرکم الفاظ کہہ دیے, اور داڑھی نہیں ہوتی, حسن کے ڈاڑے ہوتے ہیں, ان کی مونچھیں, ان کے انداز, حیت قضائی, بچہ خواب میں بھی دیکھ دے تو جو ہے کام جائے کہ یہ استاد کبھی خواب میں نہیں. اور بچے کلاس میں آنے سے پہلے دعا کرتے ہیں, آج وہ استاد بیمار رہے تو اچھا, اور سفر میں گیا تو اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو اچھا ہے راستہ. ہم نے خود اپنے کانوں سے یہ دعائیں, بچوں کی بددعائیں سنی. بھائی مہمان رسول ہیں, آپ مہمان رسول کے خادم ہیں. میرے اور آپ کے مہمان کوئی آ رہے ہوں, ان کے ساتھ کوئی مس بہیو کر دے تو روح کو تکلیف پہنچے گی کہ نہیں؟ یہ طلبہ عزیز مہمان رسول ہیں, ان کے ساتھ اگر استاد بدتمیزی بدسلوکی کرے, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روح کو تکلیف پہنچے گی کہ نہیں؟ قیامت کے دن ان کے حوض کوثر پر کس منہ سے پھر جو ہے جام لینے کھڑے ہوں گے؟ اگر پوچھ ہوگی, پکڑ ہوگی تو کیا جواب دیں؟ تو عصمتوں کے ساتھ. ہم اگر کسی بچے کے ساتھ حسن سلوک کریں گے, یہ بچہ بھی دعا دے گا. بچہ عالم بننے کے بعد جتنا دین کی کام و خدمت کرے گا, استاد کے نام اعمال میں لکھا جائے گا, قیامت کے دن اجر ملے گا. یہ بچہ اپنے گھر پہ جا کے اپنے ماں باپ کے سامنے کہے گا, امی میرے استاد بہت پیارا ہے, ایک مرتبہ میرے سر میں بہت درد تھا, میں کلاس میں نہیں گیا, بخار تھا, استاد میرے کمرے تک آئے, میں نے سر پہ ہاتھ رکھا, دم کیا, ہاتھ پکڑا, جی دعا کی, کچھ جیب میں سے پیسے نکال کے دیے, ڈاکٹر صاحب کے پاس مجھے بھیجا ایک ساتھی کو لے کر, اور اپنے گھر سے مجھے کھانا پکوا کے خالہ کے ہاتھ کا مجھے کھانا کھلایا پرہیز کا. تو ماں کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے کہ ارے اللہ, جس استاد نے میرے بچے کے ساتھ ایسا حسن سلوک کیا, اللہ اس استاد کے بچوں کو کبھی محروم نہ فرمائے. اب اس استاد کو گھر بیٹھے غائبانہ دعائیں مل رہی ہیں جو مستجاب ہیں. میرے بھائیوں, محترم اساتذہ کرام, علماء اعظام, نوجوان خاص طور سے میرے ہم عصر, ان کو چاہیے کہ وہ ان باتوں کو دل کے کانوں سنتے ہیں, ان کام کریں. آج ہمارے بچے کامیاب کیوں نہیں ہوتے؟ کامیاب اس لیے نہیں ہوتے کہ ہم نے دوسرے بچوں کے اوپر ظلم کیا ہو, ان کے دل دکھائے ہوتے ہیں. تو کہاں سے ہمارے بچے کامیاب ہوتے ہیں؟ اسی طرح جو پرانے بچے ہوتے ہیں مدرسوں میں, اساتذہ کو چاہیے کہ ان کو کہیں, دیکھو بیٹا تمہارے نئے ساتھی آئے ہیں, ایسی ایسی بستیوں سے آئے ہیں, ان کو نہیں پتا مدارس کا نظام کیا ہوتا ہے, اٹھنے بیٹھنے کا نظام کیا ہوتا ہے. آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کا احترام کریں, ان کے لیے اظہار کریں, کھانے میں ان کو اولویت دیں, تم بعد میں کھانا, سونے جاگنے میں ان کو اولویت دیں, تم بعد میں آرام کریں, تم بعد میں آرام کریں. ان کا دل ٹوٹا ہوا ہے تو ہرگز گھر یاد آنے نہ دیں, کوئی لطیفہ سنائیں, کچھ ہنسائیں, کچھ بات کریں تاکہ ان کا دل خوش ہو جائے. پرانے طلبا کو اساتذہ تیار کریں کہ وہ نئے طلبا کے لیے اس طرح کا بہیو اور برتاؤ کریں تاکہ ان کی دل جمی ہو جائے. میں جب جوہرے سے جاتا تھا گجرات پڑھنے کے لیے, تو فیروز پور جنتا ایک ٹرین آج بھی چلتی ہے,
تو لاک ڈاؤن بند ہو گئی تو پتہ نہیں دوبارہ شروع ہوئی کہ نہیں. رات دہلی سے بیٹھتا اس میں رات آنے تک مسلسل روتا تھا, اوپر کی سیٹ پہ بیٹھ کر روتا تھا, ٹوائلٹ باتھ روم میں جا کے روتا تھا, سب یاد آتا. لیکن گیا تھا اپنی ہمتوں کے ساتھ, تو اظہار نہیں کرتا تھا, یہ خط میں لکھ کے نہیں دیتا کہ میں رویا ہوں, کہ ایسا نہ ہو, کیونکہ گھر والے تو پہلے سے یہ چاہتے ہوں گے کہ اتنی دور نہ جائے, یہی کہیں پڑھ لیں. جب رات بدلتی, صبح ہوتی اور وطن سے بھی دور ہو جاتے, گھر سے بھی دور ہو جاتے, اور غم تھوڑا سا غلط ہو جاتا, اس کے بعد کچھ ہوش آتے تھے کہ پڑھنا ہے, جب نکلے ہیں گھر تو پڑھ کے انشاءاللہ ہے. وطن کا کوئی مل جاتا, یہ گھر کا کوئی پہنچتا, جب واپس جاتا تو جس جگہ پہ اس نے بیٹھ کے وضو کیا ہوتا تھا اسی نشے میں بیٹھتا, یہاں میرے بھائی نے بیٹھ کے وضو کیا, یہاں مجھے پہنچا کر ہے. والدہ تھیلی کے اندر, اس زمانے میں ایسی کیری بیگ, ایسے لوک والی تھیلی تو یاد ہوئی نہیں تھی اب سے 35-40 سال پہلے, تو کسی پنی کی تھیلی میں بورا ہے, کھانڈ ہے, کوئی ایسی چیز جو دیر پا ہوتی ہے, تو وہ کسی کترن سے باندھ دیں گے, پھر اس کو کھولتا, کھولنے کے بعد ایسے ڈالتا. نہیں, میری والدہ نے اس کو باندھا تھا, میری والدہ کے ہاتھ لگے تھے اس کترن کو, مجھے ایسے نہیں پھینکتا, اس کو سنبھالتا رہتا. پھر والدہ کے دھلے ہوئے کپڑے, پریس کیے ہوئے کپڑے ترتیب کے ساتھ سوٹ کیس میں رکھے ہوتے, پہننے سے پہلے بہت دیر تک دیکھتا, والدہ کے ہاتھوں نے رکھے تھے, والدہ کے ہاتھوں نے طے کی تھی, آنکھوں سے لگاتا, چومتا, پھر ان کو پہنتا. جی چاہتا کہ زندگی میں کبھی میلے نہ ہو, تاکہ ان کو بدلنا نہ پڑے, یہی جسم پہ لگے رہے. تو یہ جو طلبہ کرام جو جاتے ہیں, یہ علماء تیار ہوتے ہیں, یہ کوئی ایک آدھ دن میں تیار نہیں ہوتے. نہ جانے ان کے دلوں پر کیسی کیسی سل رکھی ہوتی ہے اور کیسے کیسے انہوں نے مجاہدے کیے ہوتے ہیں. میرے بھائیوں, عوام الناس کو چاہیے کہ علماء کی قدر کریں, اس لیے کہ انہوں نے زندگی پر مجاہدے کیے, اور علماء کو چاہیے کہ آنے والے طلبہ کی قدر کریں, ان کے جذبات کی قدر کریں. چاروں طرف برائی کا دور, کفر کا شور ہے, اس ماحول سے نکل کر یہ منتخب ہو کر آئے. ابھی 3 دن پہلے کی بات ہے, میں اپنے یہاں خانقاہ میں ترک سے گلگار میں بیٹھا ہوا تھا, ایسے ہی ایک ٹیبل سامنے قرآن پاک رکھا ہوا تھا, فجر کے بعد معمول پورے کر رہا تھا, تو 3 شخص آئے, ایک تھوڑا بڑا, ایک درمیانی بچہ اور ایک نوجوان, ادرانی شوگر کے, آ کے بیٹھ گئے. میں نے ان سے سلام مسافر کیا, پوچھا کہاں سے آئے ہو, کہ ہم مہاراشٹر کے فلاں علاقے سے آئے. کہاں آئے ہو, تو فلاں ادارے میں اس بچے کا داخلہ کرنے کے لیے. ماشاء اللہ, بہت اچھا, مبارک. میں اس کے سر پہ ہاتھ پھیلایا, پیار شفقت دی. پھر ان کے والد سے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں, کہ جی میں حمالی کرتا ہوں, یعنی کلی کرتا ہوں. تو میں نے کہا آپ کے پاس کوئی گاڑی ہے, یعنی مال اس میں رکھ کر ادھر سے ادھر پہنچاتے ہیں, یہ حمالی کرتے ہیں؟ کہ نہیں, اپنی کمر پر بوریاں اٹھاتا ہوں اور ایک دکان سے ایک گودام سے دوسری جگہ پہنچاتا ہوں. تو یہ بچہ آپ کا, یہ میرا بڑا بیٹا. اب دیکھیے میرے دل میں اس کی اتنی عظمت آئی کہ جو آدمی اتنی مشقت کے ساتھ کلی کا کام کرتا ہو اور بوریاں اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتا ہو, وہ اپنے بیٹے کو, جو بیٹا اس کی زندگی کا سہارا ہے, اس کو لاتی ہے, اس کو پڑھنے کے لیے بھیجا, تو اس کے دل میں علم کی کتنی قدر. اب اگر کوئی استاد اس کو مار پیٹ کے اس کو بدزن کر دے تعلیم سے, اور یہ نہ پڑھے بھاگ جائے, تو استاد نے کتنا بڑا ظلم کیا اس پر, اس کے جذبات کو کیسی ٹھیس پہنچے. پھر میرے مدرسہ 1 تاریخ کو کھل گیا, جو تحفیظ کا مدرسہ ہے, اس میں آئے بچہ, صحت مند خوبصورت ایک بچہ, نومبر, تو آنکھوں میں اس کے آنسو جیسے. میں نے کہا کیا بات ہے. ان کے والدین جب آئے تو نے کہا سنو, آپ لوگ آگے دوپہر کا کھانا کھا لیجیے, بچوں کے داخلے ہو گئے. میں نے ذمہ دار سے کہا جو اسٹاف چارج ہوئی ان کی داخلے کی کارروائی فٹافٹ کریں, اور تمام آنے والوں کو محبتوں کے ساتھ رخصت کریں, اور اسے کہتے کہ دیکھو آپ اپنے بچوں کو گھر سے نہیں لائیں, آپ اپنے بچوں کو گھر میں لے کر آئے, یہ ان کا گھر ہے, یہ 4 دیواری یہ ان کا گھر ہے, اور یہ اب اپنے گھر میں آ گئے. مجھے نہیں پتا کہ یہ ان کا گھر اصل کہاں تھا, لیکن یہ ان کا گھر ہے اور میں ان کا باپ. آپ بالکل بے فکر ہو کے چلے جائیں. اور بچوں کو کہہ دیں بیٹا جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہو ہم بیٹھے ہیں, محبتوں سے پڑھے, بس یہاں کھانا پینا سونا کھیلنا, اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہو. محبت سے آگے بڑھے. اساتذہ کو الرٹ کر دیا, خبردار بچوں کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ کچھ نہیں, محبت اور پیار. 3 4 5 6 دن ان کو مکمل مانوس کیا جائے, اچھے اچھے کھانے کھلاؤ, ان کو مانوس کرو, تاکہ یہ بچے صحت ہو جائیں, پھر محبتوں سے پڑھیں. تو جس وقت میں نے یہ بات کہی, وہ ادرانی بوڑھاپے کی عمر کے پہنچنے والے ان کے والدین رو پڑے.
رو پڑے، اس لیے جو ہے امید نہیں تھی کہ ہمارے ساتھ اس طرح کا برتاؤ ہوگا، ہمیں کوئی کہنے والا ایسا کہے گا اور ہمارے بچوں کو کوئی اپنا بچہ کہے گا اور خود کو اپنا باپ، ان بچوں کا باپ کہہ کے ان کو تسلی دے گا۔ میرے بھائیوں، امت ایسے جملوں کی محتاج ہے، ان کے کان ترس رہے ہیں کہ ہمیں کوئی اپنا کہے، ہمارے بچوں کو کوئی اپنا بچہ کہے، ہمارے بچوں کو کوئی تسلی دے۔ تو ذمہ داروں سے، اساتذہ سے یہ میری مؤدبانہ درخواست ہے کہ جو باتیں کہی گئی ہیں ان پر عمل کریں۔ آنے والے بچوں کے ساتھ میں ہرگز سختی کا معاملہ نہ ہو، پیار و شفقت کا معاملہ ہو۔ کوئی بچہ کہیں رو رہا ہے، دکھ رہا ہے، اس کو تسلی کے ساتھ گھر لے جائیں، اپنے ساتھ بٹھا کے کھلائیں، کچھ پیسہ دیں، کوئی چاکلیٹ دیں، کوئی ایسی چیز دیں جس سے اس کی تعریف ہو جائے، اس کا دل جڑے، وہ کام کریں گے نا انشاءاللہ۔ حج جو ہے دوستوں، حج بڑی الگلی عبادت ہے، حج بڑی الگلی عبادت ہے۔ ہر عبادت کے لیے کچھ کنڈیشن ہیں، مثلا نماز، کچھ کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے، چپ چاپ ساکت